ایک عجیب و غریب گول مٹول سی شے جنگل سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ یہ ایک جیلی نما بڑا سا گولا تھا جس کے آر پار نظر آ رہا تھا۔ یہ تقریباً 3 میٹر قطر کا اونچا گولا تھا جس کے بدن پر بے شمار دانے نکلے ہوئے تھے۔ ان دانوں کی مدد سے وہ تیزی سے حرکت کرتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ اگر آپ کو تصور کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ کسی سنڈی کے گولے کو کمرے جتنا بڑا کر دیا جائے۔ ابھی ہم ورطہ حیرت میں گم ہی تھے کہ وہ دیو قامت جیلی کا گولا ہمارے سامنے پہنچ گیا اور ایک طرف سے منہ کھول کر زخمی لومڑی کو نگل گیا اور اپنے پیٹ کی طرف لے جانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ گوند نما مادے میں سرکتے سرکتے اس گولے کے وسط تک پہنچ گئی۔ یہ سب کچھ ہمیں صاف نظر آ رہا تھا۔ خدایا، یہ کیا چیز ہے؟ استاد بڑبڑایا۔ اس دن پہلی بار اس کے منہ سے خدا کا لفظ سن کر مجھے عجیب لگا۔ یہ کوئی جانور ہے، کوئی جن ہے یا کوئی اور شے؟ ڈپٹی بھی گھبرا کر بولا۔ میں بالکل خاموش کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود زندگی میں پہلی بار یہ عجیب و غریب شے دیکھی تھی۔ یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس گولے کے اندر لومڑی کا بہتا خون رک گیا اور اس کے بدن کا زخم دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک ہو گیا۔ گولے کے اندر لومڑی کے زخم بھر چکے تھے لیکن وہ کوئی ہل جل نہیں کر رہی تھی۔ پھر ہمارے سامنے ہی وہ گولا اس لومڑی کو اپنے اندر لیے جنگل کی طرف واپس چل دیا۔ وہ لومڑی کو ساتھ لے جا رہا ہے، ڈپٹی چیخ اٹھا۔ استاد بھی کچھ لمحے ہکا بکا کھڑا رہا، پھر اس نے ہمت کر کے اس گولے پر فائر کھول دیا۔ ہم نے دیکھا کہ گولے پر گولی کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ استاد کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ گولا اب دور جا چکا تھا۔ استاد نے گھبرا کر ایک دفعہ پھر اس کی طرف 7-8 فائر کر ڈالے۔ اس پر گولی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ آخر یہ کیا شے ہے؟ ڈپٹی چیخے جا رہا تھا۔ یہ تو کوئی بھوت ہے۔ ساری عمر شکار میں گزاری لیکن اس طرح کی شے سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ دیکھو، میرے سامنے سے میرا شکار لے کر بھاگ گیا اور خبیث پر گولی کا بھی اثر نہیں ہو رہا۔ استاد نے بھی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب ہم کیا کریں؟ ڈپٹی نے استاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری یادداشت کے مطابق استاد نے پہلی مرتبہ فیصلہ کرنے میں اتنا وقت لگایا۔ آخر کار وہ بولا، اس کی رفتار بہت زیادہ نہیں، ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ ابھی وہ دور نہیں گیا ہوگا، دیکھیں تو صحیح وہ کیا شے ہے اور جاتا کہاں ہے۔ رائے صاحب، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ ڈپٹی کے تاثرات سے لگتا تھا کہ وہ جلد از جلد واپس جانا چاہتا تھا۔ فکر نہ کرو، میں اور میرا شاگرد تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو ہمارے پاس واپس جانے کے لیے خاطر خواہ وقت موجود ہے، استاد نے سینہ ٹھونکتے ہوئے کہا۔ ڈپٹی کے پاس اب 2 ہی راستے تھے، یا تو ادھر ہی رک جاتا یا پھر ہمارے ساتھ اس گولے کا پیچھا کرتا۔ ادھر ہی کھڑے رہنا زیادہ خطرناک تھا، لہٰذا اس نے چاروں ناچار ہمارے ساتھ جانے کو ترجیح دی۔ استاد نے بھاری بھرکم بندوق اور سامان مجھے تھما دیا اور خود آگے آگے چلنے لگا۔ راستے میں استاد کو اپنی چلائی ہوئی گولیاں ملیں جو اس گولے نے اپنے بدن سے باہر نکال پھینکی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں وہ گولا دکھائی دیا۔ استاد نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم اس سے مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کریں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ گولا اس پہاڑی سلسلے سے خوب واقف تھا۔ وہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ آخر میں وہ ایک عمودی چٹان پر چڑھ گیا۔ گولا تو بغیر رکے چلا جا رہا تھا لیکن ہم تھک کر چور ہوئے جا رہے تھے۔ ہم رک رک کر سانس بحال کرتے، کچھ کھاتے پیتے اور پھر چل دیتے۔ ایک جگہ رک کر ڈپٹی نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، رائے صاحب جانے دیں، ہم کسی اور لومڑی کا شکار کر لیتے ہیں، یہ شے ہمارے قابو میں آنے والی نہیں۔
تم اگر تھک گئے ہو تو ادھر ہی آرام کر لو، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ تم یہاں محفوظ رہو گے۔ یہاں انڈین لوگوں کا آنا جانا ہو سکتا ہے، جنگلی جانور اور درندے بھی بے شمار ہیں۔ استاد کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ڈپٹی نے تو ان کرہن ہمارے ساتھ سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بھاری رائفل سے میرا کندھا شل ہو رہا تھا، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اس سے جان چھڑا سکوں۔ ایسی صورت میں استاد نے مجھے حنوط کر دینا تھا۔ میرے پاس بھی چلتے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم نے اس کا پیچھا کرتے کرتے 2 چوٹیوں کو عبور کر لیا۔ اس گولے کو کوئی پرواہ ہی نہ تھی کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ استاد کا حوصلہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ اب ہم اس گولے کے قریب قریب ہی چل رہے تھے۔ سورج سر پر آ چکا تھا اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اگر ایسے ہی چلتے رہتے تو ڈپٹی اور میں نے تھک کر ہی مر جانا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بلا ایک جگہ جا کر رک گئی۔ اس کے سامنے کھلے دہانے کی ایک غار تھی۔ سرخ لومڑی کو اپنے اندر سموئے ہوئے وہ گولا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ ہم باہر ہی کھڑے سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں۔ رائے صاحب خدا کے لیے واپس چلیں، یہ بھوتوں کا ٹھکانہ ہے، اندر جانا خطرے سے خالی نہیں۔ ڈپٹی نے استاد کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر استاد بھی مخمصے کا شکار ہو گیا۔ وہ سینے کے بل رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ اندر گیا۔ کچھ پتھر بھی پھینک کر دیکھے، لیکن گولا باہر نہ آیا۔ حتیٰ کہ استاد نے کوئل کی آواز نکالی اور پھر شیر کی طرح دھاڑ کر دیکھ لیا، لیکن آگے سے کوئی ہل جل نہ ہوئی۔ بالآخر استاد غار سے باہر آ گیا۔ ہم سے کہنے لگا، یہاں جانوروں کے کوئی آثار نہیں ہیں، نہ کوئی پر، نہ کوئی بال اور نہ ہی ان کا فضلہ۔ ادھر کسی قسم کی انسانی ہڈیاں بھی نہیں۔ میرے خیال میں یہ عجیب شے گوشت خور نہیں۔ تم لوگ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اگر یہ خون خوار درندہ ہوتا تو ہمیں اتنی دیر اپنے پیچھے آنے دیتا؟ اس کے علاوہ کوئی خون خوار جانور کسی دوسرے کو اپنے علاقے میں گھسنے نہیں دیتا۔ وجہ یہ ہوگی کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا۔ ڈپٹی نے تشویشناک انداز میں کہا۔ اگر یہ بلا واقعی بھوکی ہوتی تو بھلا اتنا فاصلہ طے کر کے ایک چھوٹی سی لومڑی کو کھانے آتی جس کے پورے دانت بھی نہیں نکلے تھے؟ کم از کم 30 کلومیٹر کا فاصلہ تو ہوگا، میں نے حساب لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا اتفاق سے ادھر گزر ہوا ہوگا۔ ڈپٹی بدستور استاد کے تجزیے سے غیر مطمئن تھا۔ یہ سن کر استاد کو ڈپٹی پر غصہ آنے لگا۔ سرد مہری سے بولا، میں تم جیسے 2-3 لوگوں کو کچا چبا کر کھا سکتا ہوں، کیا اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں بندوق ہے؟ اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ نہ اس پر گولی کا اثر ہے اور نہ اسے گولی کا ڈر ہے؟ جب میں نے اس پر فائر کیا تھا تو جنگل کے چھوٹے بڑے سب جانور ڈر کر بھاگ گئے تھے، لیکن یہ بلا 5 منٹوں کے اندر اندر بلا خوف و خطر ہمارے سامنے سے گزر کر لومڑی تک پہنچ گئی۔ اور کیا تم لوگوں نے نوٹ کیا کہ اس نے لومڑی کو ہڑپ کرنے کے بعد اسے ہضم نہیں کیا بلکہ اس کے زخم ٹھیک کر ڈالے؟ یہ لومڑی کو کھانے نہیں بلکہ بچانے آئی تھی۔ استاد نے اس مرتبہ قدرے آرام سے ہمیں سمجھایا۔ یہ سن کر ڈپٹی لاجواب ہو گیا۔ میں بھی اپنے استاد کے مضبوط اعصاب سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لومڑی کی مدد؟ ڈپٹی نے تعجب سے پوچھا۔ ایسا ہی لگتا ہے، جب بلا نے لومڑی کو موت کی کشمکش میں دیکھا ہوگا تو اسے بچانے آ گئی اور اپنے اندر لپیٹ کر لے گئی۔ دیکھنے میں خطرناک بلا اصل میں بالکل بے ضرر ہے، استاد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ استاد نے کچھ توقف کیا اور بولا، میرا خیال ہے کہ ہم غار کے اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لیں۔ رائے تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ڈپٹی چلا اٹھا۔ میرا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا۔